بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قارون کے خزانے کے بارے میں آپ نے تاریخی واقعات تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے لیے کی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایاتوں میں ملتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے امیر ترین شخص تھا جس کی خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی۔ تاریخ انسان میں شاید قارون دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہوا کرتا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین اور خوبصورت بھی تھا۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا نہایت با اخلاق آدمی تھا، نیز تورات کا عالم بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام نے خود کی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور وہ اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ ان کی بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے مصر سے دور ہجرت کی تو وہاں اس کے حالات یکدم بدل گئے اور اس کے پاس مال و دولت کی مقدار بہت بڑھ گئی۔ وقت گزرتے گزرتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کے بعد جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ذکر کیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالو، تو جب اس نے حساب لگائی تو ایک بہت بڑی رقم بن گئی، کیونکہ اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ سے منکر ہو گیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک گروپ بنا لیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا جس کے ہم نے پیروی کی، اور اب وہ تم لوگوں سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ آپ لوگ ایک حسینہ عورت کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرو اور اس عورت کو کچھ پیسے دے کر کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم نعوذ باللہ بدکاری کا تہمت لگاؤ۔ پھر قارون نے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زنا کی کیا سزا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زنا کی سزا سنگساری ہے۔ اس کے بعد قارون نے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو کیا حکم ہے؟ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکم آپ لوگوں کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد قارون نے کہا کہ لوگوں کی گمان ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ فلاں فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے سچ کہنے کی تاکید کی، تو پیغمبر کے سامنے تو کوئی جھوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ عورت بولی کہ مجھے پیسے دیے گئے تھے اور مجھے ورغلایا گیا تھا، یہ ایک منصوبہ بندی ہے اور یہ صرف ایک تہمت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کی اور قارون کے بارے میں ایک بد دعا کی، جس کی وجہ سے قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دنس گیا۔ دوستوں، یہ ہے آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔